بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم الاصل فی هذا الباب هو الاداء کاملا کان او ناقصا۔ یہ وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 192 ہے۔ ادا اور قضا دونوں کی تعریف اور مثالیں اور بعض احکام آپ پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں آپ یہ پڑھ رہے ہیں کہ اس باب میں اصل وہ ادا ہے، یعنی باب ادا اور قضا میں اصل ادا ہے، چاہے وہ کامل ہو یا ناقص ہو یعنی قاصر ہو، اس لیے کہ قضا کی طرف اس وقت پھیرا جاتا ہے جب ادا متعذر ہو اور عادتاً ممکن نہ ہو، اس وقت قضا کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ قضا یہ ادا کا نائب اور بدل ہے، اور نائب اور بدل کا اعتبار اسی وقت ہوتا ہے جب کہ اصل موجود نہ ہو، وہ متعذر ہو، عادتاً ناممکن ہو۔ تو اسی بنیاد پر یعنی متعذر ادائیگی متعذر ہو تو قضا کی طرف پھیرا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ ودیعت اور وکالت اور غصب، یعنی کسی نے دوسرے کے پاس کچھ دراہم بطور ودیعت رکھے، بطور امانت رکھ دیے، یا کسی کو وکیل بنایا، یہ دراہم لے لو اور ان سے فلاں چیز خرید کر لے آؤ، یا کسی نے کسی کے دراہم غصب کر لیے، تو یہ تین صورتیں ہوئیں۔ ان تینوں صورتوں میں مال متعین ہوتا ہے۔ اب اگر وہ شخص جس کے پاس دراہم ودیعت رکھے گئے ہیں یا جسے دراہم کے بدلے کوئی سامان خریدنے کا وکیل بنایا گیا ہے، یا وہ شخص جس نے دراہم یا دنانیر غصب کر لیے ہیں، اگر یہ سب چاہیں کہ اس عین کو روک لیں اور جو اس کے مثل ہے وہ مالک کو دے دیں، تو ان سب کے لیے ایسا کرنا روا نہیں ہوگا۔ یعنی جس کے پاس دراہم یا دنانیر ودیعت رکھے گئے ہیں وہ چاہے کہ انہیں روک لے اور ان کے بدلے دوسرے دراہم و دنانیر دے دے تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اور اسی طرح سے جس کو وکیل بنایا ہے وہ اگر چاہتا ہے کہ موکل کے دیے گئے دراہم و دنانیر کو اپنے پاس رکھ لے اور اتنے دراہم اور دنانیر وہ دوسرے خرچ کر کے سامان خرید کر لائے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی جس نے دراہم یا دنانیر غصب کر لیے، اب وہ چاہتا ہے کہ اس کے مثل دوسرے دراہم و دنانیر ہم مالک کے سپرد کر دیں تو اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ دراہم دنانیر یہ عقود میں اگرچہ متعین نہیں ہوتے لیکن ودیعت، وکالت اور غصب کی صورت میں متعین ہوتے ہیں، اور ادا ہی اصل ہے، لہٰذا جس کے پاس یہ ودیعت دینار یا درہم رکھا جائے یا جسے وکیل بنایا جائے یا جو غصب کرے، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ عین شے کو ادا کرے، کیونکہ ادا ہی اصل ہے۔
جب ادائیگی ممکن نہیں ہوتی ہے تو قضا کی طرف پھیرا جاتا ہے۔ ثم الاصل فی هذا الباب هو الاداء کاملا کان او ناقصا، پھر اس باب میں اصل یعنی باب ادا اور قضا میں اصل وہ ادا ہے، کاملا کان او ناقصا، ادائے کامل ہو یا ادائے قاصر ہو۔ وانما یصار الی القضاء عند تعذر الاداء، اور قضا کی طرف ادا کے متعذر ہونے کے وقت پھیرا جاتا ہے، یعنی جب ادائیگی کی صورت نہیں بن پاتی ہے، ادائیگی عادتاً ممکن نہیں ہوتی ہے، تو پھر قضا کی طرف حکم پھیر دیا جاتا ہے اور قضا کا حکم دیا جاتا ہے۔ وَلِهَذَا يَتَعَيَّنُ الْمَالُ فِي الْوَدِيعَةِ وَالْوَكَالَةِ وَالْغَصَبِ، اور اسی لیے یعنی عدم تعذر کے وقت قضا کی طرف نہیں پھیرا جاتا ہے، اسی لیے مال ودیعت میں، وکالت میں اور غصب میں متعین ہوتا ہے۔ وَلَوْ أَرَادَ الْمُودَعُ وَالْوَكِيلُ وَالْغَاصِبُ أَنْ يُمْسِكَ الْعَيْنَ وَيَدْفَعَ مَا يُمَاثِلُهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، اور اگر وہ شخص جس کے پاس مال ودیعت رکھا گیا اور وکیل اور غاصب اگر یہ چاہیں کہ عین کو روک لیں اور اس کے مثل ادا کر دیں تو ان میں سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ لیس لہ ذالک، یعنی ان میں سے کسی کے لیے ایسا کرنا یعنی عین کو روک کر کے مثل ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ بَاعَ شَيْئًا وَسَلَّمَهُ فَظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ فِيهِ، اور اگر کسی شخص نے کوئی سامان بیچا اور وہ سامان مشتری کے حوالے بھی کر دیا، پھر اس سامان میں عیب معلوم ہوا تو اب مشتری کو اختیار ہوگا، چاہے تو وہ سامان لے لے اور چاہے تو وہ سامان ترک کر دے۔ اس بات کا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ سامان لے لے اور جو عیب آیا اس سے جتنی کمی ہو رہی ہے اتنے پیسے واپس لے لے، اتنی رقم واپس لے لے، یہ نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ جس طرح سے بے ہوئی عیب سے محفوظ، اسی طرح سے مبی مشتری کے سپرد کرنا یہ ادائے کامل ہے، اور عیب کے ساتھ اسے سپرد کرنا یہ ادائے قاصر ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں کہ اس نے ادا کیا ہے تو مشتری کو رکھنے کا اختیار ہے، اور اس لحاظ سے دیکھیں کہ جس پر بے ہوئی اس نے وہ چیز نہیں دی ہے جو اس کا مقصود ہے، اس میں نقصان ہو سکتا ہے، تو اس لیے اسے واپس کرنے کا اختیار ہے۔ تو مقصود کی طرف نظر کرتے ہوئے واپس کرنے کا اختیار ہے، اور چونکہ ادائیگی یہاں پالی گئی اسے دیکھتے ہوئے اسے رکھنے کا اختیار ہے، اس لیے وہ اگر چاہے تو اسے رکھ لے اور چاہے تو واپس کر دے۔ یہ اختیار نہیں ہوگا کہ مبی کو روک لے اور جو کمی اس کے اندر آئی ہے اس کا بدلہ اس سے وصول کرے۔ وَلَوْ بَاعَ شَيْئًا وَسَلَّمَهُ، اور اگر کوئی سامان فروخت کیا اور وہ سامان وہ مبی مشتری کے سپرد کر دیا، فَظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ، پھر اس میں عیب ظاہر ہوا، كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ فِيهِ، تو مشتری کو اس سامان کے لینے اور نہ لینے کا اختیار ہوگا۔ وباعتبار ان الاصل هو الاداء يقول الشافعي رحمه الله تعالى الواجب على الغاصب رد العين المغصوبة وإن تغيرت في يد الغاصب تغيرا فاحشا ويجب العرش بسبب النقصان۔
اور اس اعتبار سے کہ باب ادا اور قضا میں ادا ہی اصل ہے، چاہے وہ کامل ہو چاہے قاصر ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے دوسرے کا کوئی سامان غصب کر لیا تو غاصب پر عین مغصوبہ کو لوٹانا واجب ہے، اگرچہ وہ مغصوبہ غاصب کے ہاتھ میں حد سے زیادہ بدل گیا ہو، یعنی اس میں اتنی تبدیلی آ گئی ہو کہ اس شے کا نام بدل گیا ہو، اس کا جو اصل کام ہے وہ بدل گیا ہو۔ بہر دو صورت غاصب پر لازم ہوگا کہ وہ عین مغصوبہ واپس کرے، کیونکہ ادا اور قضا میں اصل ادا ہی ہے۔ ہاں اس میں کمی پیدا ہو گئی ہے، اس لیے نقصان کی بنیاد پر وہ مالک اس سے ضمان لے گا، یعنی جتنی کمی پیدا ہوئی ہے اتنا اس سے واپس لے گا۔ مثلا دونوں صورتوں میں اس کا دام معلوم کیا جائے کہ تبدیلی سے پہلے اس کی قیمت کیا تھی، اب تبدیلی کے بعد کتنی قیمت کم ہوئی ہے، جتنی قیمت کم ہوئی ہے اتنی قیمت اس سے وصول کر لے گا اور اس عین کو بھی لے لے گا۔ وباعتبار ان الاصل هو الاداء، اور اس اعتبار سے کہ اصل وہ ادا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الواجب علی الغاصب رد العین المغصوبہ، غاصب پر عین مغصوبہ کا لوٹانا واجب ہے۔ وَإِن تغیرت فی ید الغاصب تغیرا فاحشا، اگرچہ وہ عین غاصب کے ہاتھ میں حد سے زیادہ بدل جائے۔ وَيَجِبُ الْعَرْشُ بسبب النقصان، اور نقصان کی وجہ سے ضمان واجب ہوگا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہے، اور ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب اس میں تغیر فاحش واقع ہو جائے، یعنی اس کا نام بدل جائے اور جو اس کا عزم مقصد ہے وہ تبدیل ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ شے اب مالک کی ملکیت میں نہیں رہتی ہے بلکہ اس کا مالک غاصب ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے اس وقت تک اس سے نفع حاصل کرنا روا نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کی قیمت وہ مالک کے سپرد نہ کر دے۔ تو گویا تغیر فاحش کی وجہ سے ملکیت بدل جاتی ہے، اب یہاں اس عین مغصوبہ کو واپس نہیں لے گا بلکہ اس کی قیمت واپس لے گا۔ وَعَلَى هَذَا لَوْ غَصَبَ حِنْطَةً فَطَحَنَهَا، کہتے ہیں اور اسی بنیاد پر، یعنی جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کا ذکر ہوا کہ عین مغصوبہ لوٹانا واجب ہے، اگرچہ اس میں حد سے زیادہ تبدیلی ہو جائے، تغیر ہو جائے، اسی بنیاد پر یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے گیہوں غصب کیا اور اسے پیس دیا کہ وہ آٹا ہو گیا، یا ساکھو غصب کیا، یہ ساکھو ایک خاص قسم کی لکڑی ہے جو بہت مضبوط مانی جاتی ہے، تو ساکھو غصب کیا اور اس پر گھر بنا دیا، یا بکری غصب کیا اور اسے ذبح کر کے اسے بھون دیا، یا انگور غصب کیا اور اسے نچوڑ دیا یعنی اس کا شیرہ نکال لیا، یا گیہوں غصب کیا اور اسے بو دیا اور گیہوں اگایا، کھیتی اگائی، تو یہ سب مالک کی ملکیت ہوگی، غاصب کی ملکیت نہیں ہوگی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ یعنی اتنی تبدیلی ہو جانے کے بعد بھی ان چیزوں کا مالک وہی ہوگا جو پہلے اس کا مالک تھا، غصب کی وجہ سے اور تبدیلی کی وجہ سے غاصب مالک نہیں ہوگا، اس لیے غاصب پر لازم ہوگا کہ یہ ساری چیزیں مالک کو لوٹائیں اور جو اس میں کمی پیدا ہوئی ہے وہ کمی بھی ادا کرے، پوری کرے۔ لیکن ہمارے نزدیک ان سب چیزوں کا مالک وہ غاصب ہو جائے گا اور اس کے ذمہ لازم ہوگا کہ جتنی قیمت تھی ان چیزوں کی جب اس نے غصب کیا تھا وہ قیمت مالک کے سپرد کر دے۔ وَعَلَى هَذَا لَوْ غَصَبَ حِنْطَةً فَطَحَنَهَا، اور اس بنیاد پر یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے گیہوں غصب کیا
پھر اسے پیس دیا، او ساجتن فبنا علیہ دارا، یا ساکو غصب کیا اور اس پر گھر بنا دیا، او شاتن فذبحہا وشواہا، یا بکری ذبح کیا پھر یا بکری غصب کیا پھر اسے ذبح کیا اور بھون دیا، او عنبن فعصرہا، یا انگور غصب کیا اور اسے نچوڑ دیا، او حنطتن فزرعہا، یا گیہوں غصب کیا اور اسے بو دیا، ونبت الزرع، اور کھیتی اگائی، کانا ذالکا ملکن للمالک عندہ، تو یہ سب ان ساری چیزیں جو اس نے غصب کیا ہے یہ سب مغصوب، یہ مالک کی ملک ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، جمیعہا للغاصب، یہ ساری چیزیں جن کا ذکر ہوا کہ غصب کے بعد اس میں تبدیلی ہو گئی، تو یہ ساری چیزیں غاصب کی ہیں، وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ الْقِيمَةِ، اور غاصب پر ان چیزوں کی قیمت لوٹانا واجب ہوگا۔ وَلَوْ غَصَبَ فِضَّةً فَضَرَبَهَا دَرَاهِمَ، اب یہ بعض مسائل پیش کرتے ہیں کہ جن میں غصب کرنے کے بعد اور تبدیلی ہونے کے بعد بھی مالک کی ملکیت باقی رہتی ہے اور وہ غاصب کی ملکیت میں یہ چیز نہیں آتی ہے۔ اور اگر کسی نے چاندی غصب کیا اور اس سے دراہم بنا لی، او تبرن فاتخذہا دنانیرا، یا سونا غصب کیا اور دنانیر بنا لیے، او شاتن فذبحہا، یا بکری ذبح کی اور اسے یا بکری غصب کی اور اسے ذبح کر دیا، لا ينقطع حق المالک فی ظاہر الروایہ، تو ظاہر الروایہ میں مالک کا حق منقطع نہیں ہوگا، یعنی اس تبدیلی کے بعد بھی مالک کا حق باقی رہے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حق مالک کے انقطاع میں مؤثر تین امور ہوتے ہیں۔ ایک امر یہ ہے کہ عین مغصوبہ میں غاصب کے فعل سے اتنی تبدیلی آ جائے کہ اس کا نام ہی ختم ہو جائے اور جو اس کا بڑا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے، اور دوسرا امر ہے کہ وہ مغصوب غاصب کی ملکیت میں اس طرح سے مل جائے کہ اب دونوں میں امتیاز مشکل ہو جائے، اور تیسرا امر یہ ہے کہ امتیاز تو ممکن ہو، یعنی مغصوب غاصب کے ملک میں اس طرح سے مل جائے کہ امتیاز تو ممکن ہو لیکن بہت مشکل ہو، دشوار ہو۔ تو یہ امور مؤثر ہیں اس بارے میں کہ وہ مالک کی ملکیت پر باقی رہتے ہیں اور مالک کی ملکیت پر باقی نہیں رہتے ہیں، یعنی یہ امور پائے جائیں گے اگر تو مالک کی ملکیت پر باقی نہیں رہیں گے، اور یہ امور نہیں پائے جا رہے ہیں تو مالک کی ملکیت پر وہ باقی رہتے ہیں اگرچہ اس میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو جائے۔ یہ تین مسائل جو ابھی بیان کیے کہ چاندی غصب کیا اور درہم بنا لیا، سونا غصب کیا اور دینار بنا لیا، یا بکری غصب کی اور ذبح کر دیا، تو اس میں یہ تینوں چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں، اس لیے مالک کا حق ختم نہیں ہوگا ظاہر الروایہ میں۔ وَكَذَلِكَ لَوْ غَصَبَ قُطْنًا فَغَزَلَهُ، اور یوں ہی اگر روئی غصب کیا اور دھاگا بنا لیا، او غزلاً فَنَسَجَهُ، یا دھاگا غصب کیا اور اسے بن دیا، لا ينقطع حق المالک فی ظاہر الروایہ، تو یہاں بھی ظاہر الروایہ میں مالک کا حق منقطع نہیں ہوگا، وہ جیسے پہلے مالک تھا اب بھی وہ اس کا مالک ہوگا اور غاصب پر لازم ہوگا اس عین کو مالک کے حوالے کرے۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا مَسْأَلَةُ الْمَضْمُونَاتِ، اور اسی سے مضمونات کا مسئلہ بھی متفرع ہوتا ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جن کی ضمان ادا کی گئی زیادتی کی وجہ سے، تو اس کا مسئلہ بھی اسی سے متفرع ہوتا ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کا غلام غصب کر لیا اور غصب کرنے کے بعد وہ معدوم ہو گیا یا روپوش ہو گیا، مل ہی نہیں رہا، اب حکم یہی ہوگا
کہ عین مغصوب لوٹانا یہ متعذر ہو گیا، تو حکم دیا جائے گا کہ غاصب اس کی قیمت مالک کے سپرد کرے۔ اب غاصب نے مالک کو اس کی قیمت دے دی، مالک نے قیمت اس کی لے لی، گویا اپنے غلام کی ضمان اس نے لے لیا۔ پھر اس کے بعد وہ عبد مغصوب ظاہر ہوا، مل گیا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ غلام مالک کی ملک ہوگا، یعنی جو پہلے غائب ہو گیا تھا پھر ملا، تو یہ غلام مالک کی ملک ہوگا، اور مالک پر واجب ہوگا کہ ضمان میں جتنا لیا تھا وہ غاصب کو واپس کر دے۔ اور ہمارے نزدیک یہ غلام جب دوبارہ مل گیا تو وہ مالک کی ملکیت میں نہیں جائے گا بلکہ غاصب کی ملک ہوگا، اس لیے کہ غاصب نے اس کی قیمت ادا کر دی ہے، تو قضا کے بعد پھر ادائیگی نہیں ہوتی ہے۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا مَسْأَلَةُ الْمَضْمُونَاتِ، اور اسی سے مضمونات کا مسئلہ متفرع ہوتا ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ، اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لو ظہر العبد المغصوب بعدما اخذ المالک ضمانہ، اگر عبد مغصوب ظاہر ہو بعد اس کے کہ مالک نے غاصب سے اس کی ضمان لے لی ہے، کان العبد ملکن للمالک، تو غلام یہ مالک کی ملک ہوگا، والواجب علی المالک رد ما اخذ من قیمت العبد، اور مالک پر اس کا لوٹانا ضروری ہوگا، لوٹانا واجب ہوگا جو اس نے غلام کی قیمت وصول کی ہے، غلام کی قیمت لی ہے۔ تو یہ ادا اور قضا میں ادا کا بیان پورا ہو گیا، یعنی ادائے کامل اور ادائے قاصر، یہ دونوں کی تاریخ، مثال، احکام اور بعض مسائل یہ پیش کر دیے گئے۔ اب انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ قضا کے حوالے سے پڑھیں گے۔